مریم نواز نے علماء مشاہد کے ساتھ مشاورتی اجلاس ہوا، اسے اجلاس کہہ دیں، میں تو کہتا ہوں یہ فارغ ایک کام ہوا۔ تو اس میں جو علماء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ وہ کیسے کبھی دیکھے نہیں ہے، وہی علماء مشائخ جو جنہیں مشائخ کہا جا رہا ہے، وہ انہی کے کلمہ پڑھنے والے، انہی کے جوتے صاف کرنے والے وہ ملے ہیں۔ اب میرے ملک پاکستان میں اب یہ وقت آ چکا کہ اب علماء مشائخ کو مریم نواز جیسی عورت کو، جھوٹی عورت کے اب بیانات ان کو سننے پڑ رہے ہیں۔ خیر اس میں جو اس نے جتنی بھی باتیں کی، اس میں سب سے مین جو بات ہے، اس نے جو تحریک لبیک کے اوپر الزامات لگائے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم کرنے کی کوشش کی، جو غداری کی، یہ اسی پر آج بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس پہ چلے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی، مریم نواز صاحبہ فرمانے لگی علماء مشائخ کے ساتھ کہ آپ لوگ علم رکھتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ دین جاننے والے لوگ ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، میں بھی آپ کو سنتی ہوں، لوگ بھی آپ کے سنتے ہیں۔ اور اب آپ کو اس معاشرے کے اندر، اس ملک کو آپ کو ضرورت ہے، اب آپ کا وقت آ چکا ہے کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور کردار ادا کرنے کے بعد کیا کریں؟ کردار کس پہ ادا کریں؟ کردار ادا کریں کہ عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے جو تقسیم کی تھی ملک کے اندر، جو تقسیم ہوئی تھی، اس تقسیم کے خلاف آواز اٹھائے۔ یعنی کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں تو آپ بھی علماء مشائخ، آپ بھی عمران خان کے خلاف ہوں، بس یہ باتیں کرتے گئے۔ اس کے بعد جو مین، میں آپ کو پوری تقریر یہ عمران خان پہ ہی تھی، جو مذہبی اجلاس اس کو کہہ رہے ہیں، رنگ دے رہے ہیں، پوری تقریر عمران خان کی، وہ جو ہم روز اسے سنتے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی، یہ مذہب کو جو ہے نا وہ سیاست کے اوپر، سیاست کو جو ہے نا وہ مذہب کے اوپر، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتی کہ سیاست کے لیے مذہب کو بھی استعمال کیا جائے۔ یہ علماء مشائخ کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہے جی۔ وہ بیان کیا گیا، مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ بیمار، الیکشن لڑ رہی تھی، اس وقت وہ بیمار تھی، تو میں ان کے لیے وہ کمپین کرتی تھی، تو اس وقت ہمارے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا۔ وہ اس الزام کے تحت ہمارے اوپر بہت، عمران خان کی پارٹی نے بہت باتیں کی، الزام لگایا گیا تھا۔ اور وہ الزام کون سا تھا؟ اچھا وہ ختم، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت میں ان لوگوں نے غداری کی تھی، ترمیم کی بات ہوئی تھی۔ پھر غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کا واقعہ، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو اسی وقت یہ ان کے اوپر نا تحریک، جو پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑی سیاست کی، بڑا اس وقت شیخ رشید بھی کہا کرتا تھا کہ جی ایسی تحریک چلے گی لبیک یا رسول اللہ کہنے والی، جو کسی سے رکے گی نہیں۔ الحمدللہ تحریک تو چلی، لیکن شیخ رشید نہیں چلا۔ اچھا پھر جب میں کمپین کیا کرتی تھی تو مسجدوں سے ہمارے اوپر وار کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے اوپر جو الزام لگائے گئے، عمران خان نے مذہبی ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملایا، پھر ان کا ہمارے خلاف استعمال کیا، جن کو پھر اپنی حکومت میں ان کی مساجدوں کے اندر جا کر ان کو گولیاں ماری۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے تحریک لبیک کے اوپر یہ الزامات لگائے۔ اب جو انہوں نے یہ باتیں کی جی، ہمارے اوپر الزام ہے، یہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس ختم نبوت بل کے اندر جو ان لوگوں نے ترمیم کی ہوئی تھی، یہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی بل کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر آج ذلیل ہو رہے ہیں، اگر آپ نے جرم پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے عمران خان ذلیل ہوا ہے، اس سے زیادہ یہ جماعت اس کے بعد اسی جماعت کا نمبر ہے۔ اور جو تحریک لبیک کی بات کر رہے ہیں، تحریک لبیک آج تک، یہ پٹواریوں سن لو، یہ آج تک تحریک لبیک کو نہ تو کوئی استعمال کر سکا ہے، اور نہ ہی کسی نے اپنے مقاصد کے لیے تحریک لبیک کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن استعمال نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بات کی جی، دیکھو جی اس وقت ان کو نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا، ٹھیک ہے، اور جس نے جوتا مارا تھا آج اپنی حکومت میں آ کر آج اسی سے بیان لینا چاہتے ہو کہ جی کہو جی ہم سے غلطی ہوگی، نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، آج اپنی حکومت آئی ہے تو یہ کام کرنے شروع کر دی ہیں۔ یاد رکھنا یہ تحریک لبیک جو ہوا وہ اپنے موقف پر آج بھی کھڑی ہے اور ڈٹی ہوئی ہے، اور جس نے ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھڑائی کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ یہ تحریک لبیک میدان عمل میں
تم لوگوں کو نظر انشاءاللہ آئے گی. اور بھی اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن جو تحریک لبیک اوپر اس نے الزام لگایا کہ تحریک لبیک جو ہے عمران خان جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس مذہبی جماعت کو ملایا، اسی مذہبی جماعت کو عمران خان نے گولیاں بھی ماری تھی، اور کبھی بھی اس جماعت کے ساتھ مذہبی جماعت جسے تحریک لبیک کہتے ہیں وہ کبھی بھی ایک ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. اور یاد رکھنا اگر تم نے بھی اس طرح کا کام کیا تو کبھی تمہارے ساتھ بھی تحریک لبیک کبھی نہیں بیٹھے گی.